حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جب شہید کیا گیا ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ تشریف لائے، آ کر دیکھا بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر جب تشریف لائے ہیں، دیکھا تو حضور ان کی ناک کان کٹے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگی ہوئی، بہت پریشانی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، ہم ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے، یعنی انہیں قتل بھی کریں گے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ ان کے ناک کان کاٹیں گے۔ اس کو شریعت میں مسلح کہا جاتا ہے، اور مسلح کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا عن المثلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے سے منع فرمایا، یعنی ناک کان کاٹنا کسی کے، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے، یعنی قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، تو اس میں مسلح والا معاملہ نہ کیا جائے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات اتری ہیں کہ اگر یہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، تکلیف دہ معاملہ کرتے ہیں اور انہیں ناک کان کاٹے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کریں، لیکن انصاف کا معاملہ ہو، یعنی انہوں نے ایک آدمی کے ساتھ کیا ہے تو بدلے میں ایک آدمی کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ 70 آدمی کے ساتھ کیا جائے، تو یہ تو ناانصافی کا معاملہ ہوگا۔ تو اصل میں امت کو سمجھانا مقصود تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قسم کو توڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کفارہ ادا کیا کہ میں نے اس بات کا کیوں ارادہ کر لیا تھا۔